بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس، سورت نمبر 114۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ پچھلی سورت کا حاشیہ نمبر 1 ملاحظہ فرمائیے۔ ملک الناس، لوگوں کے مالک کی اور الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار بھی ہے، صحیح معنوں میں سب کا بادشاہ بھی اور سب کا معبود حقیقی بھی۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ ایک مستند حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دبک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ الذي يوسوس في صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنة والناس، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ قرآن کریم نے سورہ انعام میں بتایا ہے کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ البتہ شیطان جو جنات میں سے ہے وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اگرچہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی طاقت کا ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نیز سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی چالیں کمزور ہیں اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ سورہ ابراہیم میں خود اس کا یہ اعتراف اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ مجھے انسانوں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے۔ یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکائے میں آنے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اور اختتام سورہ ناس پر ہوا ہے جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کے شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی اسے دور کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔